السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز ساتھیوں، یہ دروس رمضان کا یہ دوسرا سلسلہ ہے یا دوسری کڑی ہے جو ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ آج کی اس موضوع میں ہم اس مسئلے کو لے کر کے حاضر ہوئے ہیں جو چاند دیکھنے کے تعلق سے ہے اور اختلاف مطالع کی حیثیت سے ہے۔ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ چاند کے مطالع مختلف ہوا کرتے ہیں، اور جب مطالع مختلف ہوتے ہیں تو ہر علاقے کے لیے اس کی اپنی رویت کا اعتبار کیا جائے گا، اور اختلاف مطالع میں علماء کی مختلف رائیں اور مختلف اقوال پائے جاتے ہیں۔ ایک قول جو جمہور کا ہے وہ یہ ہے کہ اختلاف مطالع کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، بلکہ ایک جگہ کی رویت کو پوری دنیا کے مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسے تسلیم کریں اور اسی چیز کو مانیں، کیونکہ اس رویت کے اندر تمام مسلمانوں کا متحد ہو جانا ثابت ہوتا ہے کہ سب ایک ساتھ افطار کریں گے اور ایک ہی ساتھ روزہ رکھیں گے اور ایک ہی ساتھ سب مل کر کے عید بھی منائیں گے۔ ایک دوسرا قول جسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے، ان کی یہ رائے ہے کہ اختلاف مطالع کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا، یعنی ہر ملک اور ہر خطے کی مطالع کے مطابق اپنی رویت ہوگی، اس کے مطابق وہ لوگ روزہ رکھیں گے اور عید منائیں گے، یعنی جس طریقے سے ان کے ہاں چاند نظر آیا اسی اعتبار سے وہ لوگ روزہ رکھیں گے اور عید منائیں گے۔ ایک اور قول ہے کہ جہاں پر شاہی نظام ہوتا ہے وہاں کے لوگ اپنے حاکم کے ماتحت ہوتے ہیں، وہاں پہ رویت ہلال کمیٹی بنائی جاتی ہے اور بادشاہ کی جانب سے روزہ رکھنے اور عید منانے کا ایک اعلان کیا جاتا ہے، اور پورے ملک میں ایک ہی جیسا نظام چلتا ہے، گرچہ وہاں پہ مطلع مختلف ہو لیکن شاہی فرمان کو قبول کیا جاتا ہے اور سارے لوگ ایک ساتھ روزہ رکھتے ہیں اور ایک ساتھ ہی عید مناتے ہیں۔ ایک اور قول ہے کہ اگر کہیں رویت ثابت ہو جائے تو اس کا حکم ان تمام لوگوں کے لیے معتبر مانا جائے گا جن تک یہ خبر اسی رات میں پہنچ سکتی ہے۔ ایک اور قول ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اہل مکہ کی رویت پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے کافی ہو سکتی ہے۔ یہ جتنے بھی اقوال ہیں عزیز ساتھیوں، ان میں ہر ایک کے پاس اپنی اپنی دلیلیں پائی جاتی ہیں، لیکن ان میں سب سے بہتر قول پہلا قول لگتا ہے، کیونکہ اس میں مسلمانوں کے اتحاد اور ایک جہتی کا پہلو زیادہ نمایاں ہوتا ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو اس قول پر پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے آج تک عمل نہیں ہو پایا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اختلاف مطالع کا اعتبار کر کے ہر ملک کے افراد اپنی اپنی رویت کے اعتبار سے روزہ رکھیں اور عید منائیں، کیونکہ جب کسی ملک میں صبح ہوتی ہے تو دوسری جگہ شام ہوتی ہے، اور جب کہیں شام ہوتی ہے تو دوسری جگہ صبح ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ہر ملک میں نماز کے اوقات میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے، کافی فرق ہوا کرتا ہے۔ حضرت قریب رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ ام فضل بنت حارث نے انہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس شام بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ میں شام آیا اور جو ذمہ داری ہمارے اوپر ہمیں دی گئی تھی یا انہوں نے جو ہمیں سونپی تھی اسے میں نے مکمل کیا، پورا کیا۔ میں شام ہی میں تھا کہ رمضان آ گیا اور میں نے جمعہ کی شب میں چاند دیکھا۔ پھر مہینے کے آخر میں ہم مدینہ واپس آئے تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے مجھ سے چاند کے بارے میں سوال کیا اور پوچھا کہ تم لوگوں نے چاند شام میں کب دیکھا تھا؟
میں نے کہا کہ ہم لوگوں نے جمعہ کی شب کو چاند دیکھا تھا، تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا تم نے اس کو خود دیکھا تھا یا کسی اور نے دیکھا تھا؟ میں نے کہا کہ اے سیدنا عباس میں نے خود دیکھا تھا اور میرے علاوہ اور دوسرے لوگوں نے بھی دیکھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور لوگوں نے بھی روزہ رکھا، تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ ہم لوگوں نے تو ہفتے کی شب کو دیکھا، یعنی سنیچر کی شام کو دیکھا، اور ہم لوگ پورے 30 روزے رکھیں گے، یا یہ کہ ہم چاند کو دیکھ لیں گے پھر اس کے بعد ہم عید الفطر منائیں گے۔ تو میں نے کہا کیا آپ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا چاند دیکھنا اور ان کا روزہ رکھنا آپ کے لیے کافی نہیں ہے؟ آپ اس کو تسلیم نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، اور ایسا ہی حکم ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے۔ اس حدیث کے اندر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے مدینہ منورہ میں شام، جو مدینہ سے شمال مغرب میں واقع ہے، ان کی رویت کا اعتبار نہیں کیا تھا، کیونکہ مدینہ کا مطلع شام کے مطلع سے بالکل مختلف تھا۔ بعض علماء فلکیات کی رائے ہے کہ مطلع 560 میل یعنی 840 کلومیٹر کے قریب کی مسافت پر مختلف ہو جاتا ہے۔ اس بنا پر آپ دیکھیں گے کہ ہندوستان کے کسی مغربی مقام کی رویت اس کے مشرقی حصے جیسے مشرقی بہار ہے یا بنگال کے حق میں ہے تو ایسی صورت میں معتبر نہیں مانا جا سکتا۔ عزیز ساتھیوں، آخری نقطہ یہ ہے کہ اگر ہم چاند دیکھتے ہیں تو چاند اگر ہمیں نظر آ جائے تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے کہ چاند دیکھنے کے بعد ہمیں چاند دیکھنے کی دعا کرنی چاہیے۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب چاند دیکھتے تو فرماتے اللہم اہللہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ ایک دوسری روایت میں اس طرح سے ایک دعا آئی ہوئی ہے اللہ اکبر اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب ربنا وترضى ربنا وربک اللہ۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ دعا ضرور سکھلائیں اور یاد کرائیں اور خود بھی یاد کر لیں، اور جب چاند نظر آ جائے تو گولہ بارود یا توپ داغنے یا بندوق کی گولی چھوڑنے اور چاند چاند کہنے کے بجائے سنت رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے ہم یہ دعائیں پڑھیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی زینت سے مزین فرما، اے پروردگار عالم ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اے اللہ تو ہمیں چاند دیکھنے والوں میں سے بنا، اے پروردگار عالم ہمیں چاند کی اہمیت کو ہمارے دلوں کے اندر پیدا کر دے، اور جب ہم چاند دیکھیں تو چاند کی دعا کو بھی ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔